اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب الہی کی بک سے میں نے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کا ٹاپک چھیڑا تھا، تو اس میں بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی، باقی بات آپ یہاں سے سنیں۔ محدود کر دیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قلب و زبان سے بار بار یہی جملہ ادا کریں۔ ہاں، ناپاک و مناسب مقامات و اوقات پر اسے موقف مطلب یعنی کہ اسے نہیں پڑھ سکتے، اور جہاں زبان کا استعمال مشکل یا نامناسب محسوس ہو وہاں دل میں اس کا ورد جاری رکھ۔ نیز اگر کسی وقت اس کا دھیان نہ رہے تو حرج نہیں، لیکن یاد آنے پر فوراً اس کا آغاز کر دیں۔ نیز ایسا مقام کہ جہاں پر اکثر آپ کی نظر پڑتی ہو، مثلاً بستر کے قریب یا کمپیوٹر کے پاس، کسی دیوار پر یہی جملہ بڑے الفاظ میں لکھ کر دیوار پر چپکا لیں۔ اسی عرصے میں در و دیوار پر عویزہ کرنے کی یہ بے شمار برکات کا ظہور شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کرنا ہے آج سے ہی سب نے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ورڈ ہے صرف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آج سے ابھی سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر ایسا خوف پیدا ہوگا، ایسا ڈر بیٹھ جائے گا، ایسا یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اچھا سا اس کو لکھ کے تو ایسی دیوار پہ بڑا سا لگائیں سٹیکر کی طرح، وہ آپ کے سارے گھر والے دیکھیں۔ یہ ہمارے کمرے تک اتنا تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمارے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں وہ سب اس کو پڑھیں، اس ایسی جگہ پہ لگا دیں، تاکہ جب بھی وہ کچھ ایسا کرنے لگے ان کو یہ لفظ سامنے نظر آ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اکثر بھولے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ نماز کی اہمیت کے بیان میں اس باب میں دو فصل، اول میں نماز کی فضیلت کا بیان اور دوسرے فصل میں نماز کے چھوڑنے پر جو مطلب یہ چھوڑنے پر بھی جو حدیث میں آیا ہے اس کا بیان میں کرتی ہوں۔ نماز کی فضیلت کے بیان، یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بارے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے، جو سینٹر میں ایک یہ میں سارا آتا ہے خیمہ کیسے اس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، وہ بقیہ چاروں ارکان منزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ مولا اعلی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے
اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر یعنی کہ بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سے سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر محموم پانچ صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ام فردہ رضی اللہ عنہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ایک ہی ہے کہ نماز وقت پہ ادا کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے نماز کا، اور نماز افضل ہے اور گناہوں کو دھوتی ہے۔ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے اسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق و آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ خالی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو استغفار نہیں پڑھ رہے، جیسے اکثر نماز کے بعد ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں جیسے، تو وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ وہ بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، اور جو نماز ہے وہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ البتہ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ جب چاہے وہ اس کو دھو سکتا ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیت صلاۃ ترافی شہر بہت مشکل لفظ ہیں بھی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے کہ نیکیوں سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت بھی دی ہے، اور یہ نصیحت اس کی بتائی ہے، یہ جو پتے جھڑنے سے یہ ساری مثالیں جو دی ہیں کہ اس طرح پتے جھڑتے. کبھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ درخت پہ ایک بھی پتا نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹہنیاں جو ہیں وہ بالکل خالی ہوتی ہیں، ایک بھی پتا نہیں ہوتا. تو وہ یہ مثال بھی دی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی پتا نہیں ہوتا درخت پہ، تو وہ اس طرح سے نماز جو ہے گناہ کو اور غلطیوں کوتاہیوں کو جھاڑ دیتی ہے. ہاں چلیے ابھی ہم اتنا ہی کرتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ 7 بجے. چلیں پھر دعا بھی مانگنی ہے نا. ہاں دعا بھی مانگنی ہے نا. پھر یہ تو کافی لمبا ہے نا، جو کہ نماز کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعے وغیرہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ڈسکس کر لیں گے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں.